اور اب پروگرام میں ذکر ٹرمپ کی نوبل پیس پرائز کے لیے حکومت کی جانب سے نامزدگی کے فیصلے کی بازگشت سینٹ تک پہنچنے کا کہ جہاں پر سینیٹرز نے اس حکومتی اقدام کے خلاف قرارداد جمع کروا دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعیت علماء اسلام فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے سینٹ میں یہ قرارداد جمع کروائی ہے کہ حکومت ٹرمپ کی نوبل پرائز کی جو نامینیشن ہے اس کے لیے نامزدگی جو ہے اس فیصلے کو واپس لے۔ قرارداد کے مطابق امریکی صدر کے احکامات سے ایران پر بمباری کی گئی اور جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی، اور حکومت نے اس نامزدگی کے ذریعے عوام کی منشا کے خلاف اقدام اٹھایا ہے۔ جے یو آئی کو آخر یہ قرارداد جمع کروانی پڑی اور اب اس پر ممکنہ کارروائی کیا ہو سکتی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے اور بڑے امپورٹنٹ ایشو کے لیے بھی آپ نے وقت نکالا کہ قرارداد آپ لوگوں نے سینٹ میں جمع کروائی۔ اب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کا ریزن آپ لوگوں کو کیا محسوس ہوا؟ ایک تو بات ٹھیک ہے کہ عوام کی منشا کے خلاف ایک اقدام وائڈلی اس کو سمجھا گیا ہے، لیکن ایک قرارداد سینٹ میں پیش کرنا اور پھر اس سے آپ لوگوں کی اب ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا؟ دیکھیے، ول آف دی پیپل کہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے؟ آپ کے دونوں ایوانوں سے، قومی اسمبلی سے یا سینٹ سے۔ قومی اسمبلی سے نہ پوچھا گیا اس معاملے میں جس وقت ریکمنڈیشنز کی گئی ہیں، اور نہ سینٹ سے پوچھا گیا، تو ان دونوں ہاؤسز سے پوچھنا تو بنتا تھا۔ اتنی بڑی بات آپ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا، وہ ٹھیک ہے، آپ کو ان سے بہت ڈرتے ہوں گے، آپ کو ان کا بہت بڑا احترام بھی ہو سکتا ہے امریکنز کا، یقیناً آپ کو ہوگا، مگر اس کا طریقہ کار یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی فیصلہ کر دیں اور ایک شخص کو پیس پرائز کے لیے جو ہے نا وہ ریکمینڈ کر دیں پاکستان کی طرف سے۔ آپ کو پاکستان کو اس وقت ٹھیک ہے ایک ہائیبرڈ نظام کے تحت جو ہے ایک گورنمنٹ ہے آپ کی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس ہائیبرڈ جو ہے نیشنل اسمبلی کو بھی بائی پاس کر دیں، آپ سینٹ کو بھی بائی پاس کر دیں، اور جو ہے نا وہ آپ بادشاہ سلامت ہیں جس طرح سے مرضی کریں۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ اب گورنمنٹ اس پہ کرتی کیا ہے، کیونکہ اس پہ 3 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ یا تو اس کو جو ہے وہ لایا جائے گا ہاؤس میں، یا کتنی ٹیکنیکلی جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ کر دیا جائے گا، اس کو آفس میں کل کر دیا جائے گا، یا پھر بیلٹنگ میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو عوام کی منشا کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات تو اس میں ٹھیک ہے۔ کہ عوام کی منشا ہے، دوسری بات یہ کہ آج اس کے بعد جب ایران پہ بمباری ہوئی ہے، انٹرنیشنل لا وائلیٹ ہو گیا، گورننس جو ہے نا وہ وہاں کی آپ نے اس میں ایک اس کی سوورنٹی میں انٹرفیئر کر لیا، آپ نے ہیومن رائٹس کو انٹرفیئر کر لیا، آپ نے لوگوں کو قتل کر دیا، اس کے بعد بھی جو ہے نا یہ ریکمنڈیشن جو ہے سسٹین کریں گی یا نہیں کریں گی، تو یہ 2 باتیں جو ہے نا اس کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، ڈیبیٹ ہونا چاہیے۔ تو پھر تو آپ کی بات سے کامران صاحب یہ بھی لگ رہا ہے کہ ایوان کا جو استحقاق ہے، پریولیج آف دی ہاؤس جس کو ہم کہیں گے، وہ بھی مجروح کیا ہے حکومت نے اپنے طور پر فیصلہ کر کے اور ایوان میں اس چیز کو نہ لا کر۔ ہر چیز وائلیٹ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نا کہ ایک تو ویسی اسمبلیاں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس طرح سے بن گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر بھی اس کو بھی جو مانگے تانگے کی اسمبلی ہیں، کوئی اچھی بری جو اسمبلی ہیں، اس کو بھی جو ہے نا بائی پاس کر دیا جاتا ہے۔ تو کم از کم اس کے سامنے لائیے، اس پہ ان سے پوچھ تو لیجئے نا، جو آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ کے پاس میجورٹی ہے، پتہ تو چلے نا کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو آ گئے ہیں کسی طرح سے ایوانوں میں، تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر، تو ان کی رائے تو لیجیے نا، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کامران صاحب، کل ہمارے پروگرام میں خرم دستگیر آئے تھے، نون لیگ نما سینئر، اور ان سے جب ہم نے یہی سوال پوچھا کہ آپ کی حکومت نے ایک ایسے ٹائم میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا، پیس پرائز کے لیے، کہ جس وقت ایران کے اوپر جو اسرائیلی حملے ہیں اس کی باقاعدہ طور پر پشت پناہی جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے، اور اس سے پہلے کا اگر ہم معاملہ دیکھیں تو جو فلسطین اور غزہ میں ہوا وہ بھی ہمارے آنکھوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کوئی، تو اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی۔ ویسے تو وہ پرنسپلی اس فیصلے سے اگریمنٹ میں نہیں تھے، انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ بات کی کہ یہ چیز کی ٹائمنگ بھی ٹھیک نہیں لگ رہی اور اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ انہوں نے ایک بڑے فیمس رائٹر کو کوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ when the facts change I change my mind۔ تو یہ انہوں نے اپنی حکومت کو ایک طرح سے مشورہ تو دیا دبے لفظوں میں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات بھی کی اور وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس پر نظر ثانی ضرور ہونی چاہیے، لیکن
چونکہ پاکستان کے سفارتی تعلقات میں بہتری آئی ہے امریکہ کے ساتھ بڑے عرصے کے بعد، سو اس وقت اس فیصلے کو انڈو کرنا شاید ممکن نہ ہوگا، تو ہم اس کو بعد میں اس پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ کو اس جملے سے کیا سمجھ میں آیا؟ انڈر پریشر ہے گورنمنٹ، بہت زیادہ ٹرمپ کی ایکسپیکٹیشنز ہم نے بڑھا دی ہیں، یا ہم بہت زیادہ ڈرے سہمے ہوئے ہیں؟ مطلب مجھے یہ لفظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ مجھے ان کے ایک حکومتی نمائندے کی بات سن کر، ان کی خاصی سٹیٹمنٹ سن کر انڈر پریشر لگی گورنمنٹ۔ اس جملے سے سمجھ یہ آیا کہ شاید یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ابھی ابھی ہمارا لنچ کیا تو یہ اس سے سفارتی تعلقات بڑھ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نومینیشن بھی ویسے شہباز شریف صاحب کا اپنا آئیڈیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کس کا آئیڈیا ہوگا یہ؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کا اپنا آئیڈیا ہوگا، یا پتہ نہیں کہاں سے یہ آئیڈیا ہوگا آیا ہوگا، مگر جو کچھ بھی ہے کم از کم عوام کی منشا کے مطابق نہیں۔ اس طرح سے کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی، اس طرح کا مذاق نہ کریے کہ ایک شخص جو ہے وہ دنیا میں قتل عام کرتا پھرے اور آپ اس کو امن کے لیے جو ہے نا ریکمینڈ کریں، امن کے پرائز کے لیے، امن کے انعام کے لیے جو ہے نا ریکمینڈ کریں۔ اس طرح سے آنکھوں میں مرچیں مت ڈالیے۔ صحیح ہے۔ اچھا، ویسے آپ کے ساتھ اور کتنے سینیٹرز آن بورڈ ہے اس ساری قرارداد کے ایشو پر؟ دیگر جماعتوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور اگر کوئی نمبر دے سکیں یا اندازاً بتا سکیں کہ کیا وہ آپ کو کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید کل ہو جائے گی آفس میں؟ یہ JUI تو آن بورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب سے کیا گیا ہے، مولانا صاحب کی مرضی ہے اس میں، ان سے پوچھ لیا گیا ہے، اور باقی ہم سب کے جو ہے وہ کانشس کا ٹیسٹ ہے یہ۔ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جو ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ ضمیر اس بات کے اوپر جو ہے وہ یہ کہے گا کہ ایک غلط کام غلط ہوا ہے، غلط موقع پہ ہوا ہے، اور ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ عوام کی منشا کے مطابق نہیں۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو ان کی مرضی ہے، ہمارا جو فرض تھا ہم نے ادا کر دیا۔ جی جو ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، اور چیئرمین سینٹ جو ہیں ان سے آپ کی کیا توقعات ہیں اس حوالے سے؟ بہت ساری ڈسپیوٹڈ چیزیں کل ہو جاتی ہیں۔ اب یہ دو انسٹرومنٹ آئے ہیں، ایک موشن ہے 218 کی، اور ایک جو ہے وہ ریزولوشن۔ دیکھتے ہیں کہ وہ موشن جو ہے وہ اس کو کیری کرتے ہیں، موشن اس حوالے سے کہ آپ نے جو ہے نا عوام کی منشا کے خلاف کس طرح سے جو ریکمینڈ کیا، اور ریزولوشن یہ ہے کہ چونکہ یہ واقعات اس کے بعد سبسیکوئنٹلی ہوئے ہیں، اب جو ہے نا آپ اپنی ریکمنڈیشن جو ہے نا وڈرا کریں، یہ عرض کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب چیئرمین سینٹ جو ہے اس میں کچھ کرتے ہیں اس کو قتل کرنے میں، اس قرارداد کو اور اس تاریخ کو، یا پھر جو ہے نا وہ ٹیبل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کامران صاحب، چونکہ آپ نے یہ بات کی نا کہ JUI جو ہے مولانا صاحب مکمل طور پر اس ساری چیز سے ان اگریمنٹ ہیں، اور ان کی منشا سے یہ سارا ظاہر معاملہ آپ نے کیا ہے، اور باقی سینیٹرز بھی JUI کے آن بورڈ ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ JUI ایک مذہبی سیاسی جماعت کے طور پر بھی دیکھی جاتی ہے، ایک مذہبی طبقہ بھی اس کو بہت اس طرح سے فالو کرتا ہے، اس کی آواز مولانا صاحب کے بیانات کا انتظار کرتا ہے مختلف چیزوں پہ۔ ہم نے کل دیکھا کہ کراچی میں بڑے احتجاج ہوئے، اور ہماری جو اہل تشیع برادری ہے جو کہ ایران کے ساتھ ایک طرح سے اظہار یکجہتی کر رہے تھے، انہوں نے احتجاج کیا۔ تو آپ لوگوں کا بھی اس حوالے سے اگر آنے والے وقتوں میں پوچھوں، اگر یہ موشن اور یہ جو قرارداد ہے آپ کی بیسیکلی وہ کل ہو جاتی ہے، اس کو پیش نہیں کیا جاتا، تو کیا کوئی آپ لوگوں کا اس حوالے سے احتجاج کا بھی کوئی پلان ہے؟ اور آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ مذہبی طبقات سے ظاہر ہے آپ لوگ بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان میں اس فیصلے کے حوالے سے جو نوبیل پیس پرائز کا ہم نے نومینیشن کیا ہے ٹرمپ کا ان حالات میں ایران کے اوپر جب وہ حملہ آور ہی ہو گئے، تو اس کو وہ مذہبی طبقہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے پاکستان میں تقریباً سارے مذہبی طبقے کے لوگ ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے، کچھ زیادہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی جو ہے نا فالو کرتا ہے، کوئی جو ہے نا تھوڑا سا میرے جیسا ہوتا ہے، تو اس میں مذہبی اور غیر مذہبی کی تخصیص نہیں ہے، مگر یہ عوام کی آواز ہے، یہ عوام کی چاہت ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا مذاق نہ کیا جائے، کم از کم ہم اس میں جو ہے نا اعلیٰ کار نہ بنیں اس طرح کی حرکتوں میں، اور لوگ ہم پہ ہنسیں گے، ایون امریکن جو ہے نا وہ ہم پہ ہنسیں گے۔ یہ کیسے جو ہے نا بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم جو ہے ہم خود ریکمینڈ نہیں کرنا چاہتے اور یہ ریکمینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور سرکاری طور پہ ریکمینڈ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ویسے بائی دی ہوئے اس سے پہلے کبھی ریکمینڈیشن اس طرح کی ہوئی ہے سرکاری طور پر؟ آپ جو ہے وہ
ان کی بہت خدمت کریے، آپ ان کی بہت ان کی چاہت کریے، مگر اس طرح سے پہلے ماضی میں تو کم از کم مجھے میری اپنی ہوش میں جو ہے یہ چیزیں یاد نہیں ہے کہ سرکاری طور میں اس طرح سے ریکمنڈیشن ہوئی کسی سٹنگ صدر کے لیے، اور پھر کسی سٹنگ شخص کے لیے جب اس طرح کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے اور وہ پالیٹکس میں ہوتا ہے. آج میں پالیٹکس میں ہوں، آج میں نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا، لوگ اس کی تعریف کریں گے، مگر کل مجھ سے کوئی غلط کام بھی سرزد ہو سکتا ہے. ہم، دین پھر کیا کریں گے؟ آپ سرکاری طور پہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو ہے میرا خیال ہے انہوں نے سائن کیے ہیں اس ریکمنڈیشن کو، تو اس پاکستان وقت کو جو ایسا نہیں سچویشن ہے ویسے کرنا کامران چاہیے صاحب، تھا. مجھے اس چیز کی پوری امید ہے کہ ہم نے تو چلیں ایسی بیوقوفی یا احمقانہ ایک قدم اٹھا لیا، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ جو نوبیل پیس پرائز کمیٹی جو موجود ہے، جو کہ فیصلے کرے گی کہ بھئی کس کو جانا چاہیے کس کو نہیں جانا چاہیے، وہ ضرور عقل اور دانش سے کام لیں گے اور ان کا بڑا مشاہدہ اس چیز پر ہوگا کہ بھئی کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا. اور فائنلی جو میں نے آپ سے دوسرا پارٹ آف دا کوسچن تھا کہ کوئی احتجاج کی طرف معاملہ اس حوالے سے. ہم نے جلسے شروع کر دیے ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹ جو ریسنٹ پاس میں ہوا ہے یہ حیدرآباد میں ہوا ہے. 29 کو جو ہے مانسیرا کی طرف جو ہے نا ہم نے جلسہ کرنا ہے، اور 2 معاملے تو ہم نے پہلے لیے ہوئے ہیں. ایک جو کرپشن ہے اس میں صوبہ خیبر پختونخوا میں بہت بڑے پیمانے پہ بلینز میں، اور دوسرا جو ہے نا وہ جو وفاقی حکومت جو جس طرح کے اقدامات کر رہی ہے، جس طرح کی لیجسلیشن کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے یہ تیسرا ایشو بھی جو ہے نا آہستہ آہستہ اس میں شامل ہوتا جائے گا. اگر یہ معاملہ جو ہے سیٹل نہ ہوا یا اسی طرح سے مداخلت دوسرے ملکوں میں جاری رہی یا دوسرے ملکوں کے اندر جا کے اس طرح سے بمنگ کی جاتی رہی، ٹھیک ہے، تو یہ آواز اٹھے گی. بہت شکریہ ادا کریں گے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال سینیٹر صاحب نے پیش کر دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے اس خدشے کا اظہار بھی کر دیا کہ شاید یہ قرارداد بھی بہت ساری اور جو ڈسپیوٹڈ قراردادیں ہوتی ہیں ان کی طرح یہ کل ہو جائے اور اس پر کوئی بحث مباحثہ یا اس طرح کا اقدام نہ ہو سکے. لیکن حکومت کے خلاف ہمارے جو احتجاج کی سیریز یا احتجاجوں کی ایک تحریک چل رہی ہے اس میں یہ ایشو بھی شامل ہو جائے گا اگر حکومت نے اس چیز کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا.